وہ میری موٹیویشن بنے تھے. انہوں نے مجھے اسلام کو پڑھنے کے لیے کہا تھا, لیکن چونکہ میں اس وقت اتنی سیریس نہیں تھی کہ اس کو پڑھ لوں, انگیج بھی تھی, لیکن انہوں نے مجھے پھر بھی کہا کہ تم ایک دفعہ اسلام کو پڑھو, لیکن بے شک تم اس کو ابھی قبول نہ کرو, لیکن تم اس کو ایک دفعہ اسٹڈی کرنا شروع کرو. انہوں نے مجھے قرآن کا آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ساری دی, اس کی تفسیر دی, وہ میں نے کچھ عرصہ اس کو پڑھنا شروع کیا. تو جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو واقعہ تھا مجھے محسوس ہوا کہ ابھی میں نے صرف 4 پاروں کی پہلی تفسیر پڑھی ہے, ترجمہ اس کا صرف پڑھا ہے, اور کافی بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو جیسے کہ عیسائیت میں تھی یا مسیحیت کہہ لیں, تو اس کے اندر جو تھی وہ سارا کچھ اس میں قرآن پاک میں لکھا ہوا تھا کہ جیسے بتوں کی پوجا ہے, چونکہ ایز اے کرسچینٹی کے طور پہ جب ہم لوگ چرچ میں جاتے تھے وہاں پہ چونکہ کیسے فرقے سے میرا تعلق تھا, تو وہاں پہ جو ہے نا اسٹیچوز لگے ہوتے تھے, مریم علیہ السلام کا اسٹیچو بھی, بہت زیادہ جو ہے نا ٹھیک ہے, جیسے ہندو کر رہے ہیں وہی تقریباً ہم بھی وہی کام ہی کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو بہت زیادہ نا وہ یہ بیزار کرنے والی تھی, تو اس وجہ سے پھر ایسا ایسا آ کے نا میں نے دین اسلام کو پڑھنا شروع کر دیا. اچھا, یہ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ایک غیر مسلم جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں گا, اور اسلام قبول کرنے کی بنا پہ جو بھی مشکلات, تنگی, تکلیف, پریشانی, مجبوریاں, ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑ جائے تو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ بات ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ میں نے بار بار یہ کہا کہ غیر مسلم جب قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں تو وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اس اسلام کے لیے, ہم کیوں نہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم پڑھتے نہیں ہیں, قرآن و سنت کو پڑھتے نہیں ہیں, اور جب پڑھتے ہیں تو اسے سمجھتے نہیں ہیں, اور جب سمجھتے ہیں تو اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ایک آبائی, وہی جو بیٹی نے ابھی کہا, تو یہ بالکل صحیح بات ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو پڑھتے نہیں ہیں, پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں, سمجھتے ہیں تو عمل میں لے کے آتے ہیں, تو یہ اس کی بنیادی وجہ ہے. اس لیے یعنی ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے قرآن جو ہے وہ دھیان سے نہیں پڑھنا ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے. ادھر جو ہے وہ ڈاکٹر کیرن ملر اسلام امریکن یونیورسٹی میں اس کو ایک پروجیکٹ دیا گیا کہ جی آپ نے اسلام کو جو ہے وہ اس میں قرآن میں ہسٹوریکل, گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اور سائنٹیفک آپ نے اس میں جو ہے وہ ایرر نکالنے ہیں, غلطیاں نکالنی ہیں. 6 مہینے اس بندے نے اسلام کو پڑھا, قرآن کو پڑھا, اور اس کے بعد واٹ ہیپن, اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام رکھا ڈاکٹر عبدالاحد. اب یہ وہ شخص ہے جو غلطیاں نکالنے کے لیے قرآن کو پڑھ رہا ہے, اور قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ اپنے ناقد کرٹیکل اینگل سے بھی اسٹڈی کرنے والے کو ہدایت سے مستفید. تو اس لیے جب ہم بھی اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت سے مستفید فرمائیں گے. سسٹر اینڈ برادر, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ان سے جو یہ میں جو سوال لکھ کے لے کے آئے ہوں تو یہ میں نہیں کرنے, آپ بھی کر سکتے ہیں سوال, کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ بتا رہی تھی کہ آپ نے قرآن و سنت کو پڑھا اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو واضح کر دیا. اچھا جی, اور اس کے بعد پھر آپ کو خیال آتا تھا مریم کہ اگر آپ نے اسلام کو قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے ساتھ جو ایک لازمی چیز جڑی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ چھوٹ جائیں گے, اپنا سب سے پہلے اپنے آبائی مذہب چھوٹ جائے گا, پھر ماں باپ چھوٹ جائیں گے, پھر رشتہ دار, اور پھر ہاں جی بالکل یہ ذہن میں آتا تھا کہ یہ سب کچھ تو ہوگا, کیونکہ اس وقت نا سپورٹ کرنے والا بھی کوئی بھی نہیں تھا ساتھ میں. تو پھر ایک فرینڈ تھی, اس کے کچھ ریلیٹیوز تھے, ان لوگوں نے تھوڑا سا سپورٹ کیا مجھے اس بارے میں. تو پھر میں نے باقاعدہ مجسٹریٹ کے پاس جا کر وہاں پہ اپنا بیان دیا, وہاں پہ اسلام قبول کیا, اور پھر اس کے بعد باقاعدہ گھر والوں کو انفارم کیا. اس کے بعد پھر میں نے گھر والوں کو انفارم کر دیا تھا. پھر کیا ریئیکشن کیا ہے؟ اس کے بعد فوری طور پر بڑا فیئر قسم کا ریئیکشن آیا تھا کہ ایک تو پہلے تو کافی میرے گھر والوں نے میرے کالج والوں کے خلاف بھی کمپلین کر دی تھی کہ انہوں نے مجھے کڈنیپ کر لیا ہے, مجھے اس طرح کا بدفعلی کی ہے, اس لیے اس کو زور زبردستی سے اس کو اسلام قبول کروایا گیا. تو پھر بعد میں میرے ہی کہنے پہ مجھے ایک مدرسے میں داخل کروا دیا گیا تاکہ میں کچھ عرصے وہاں پہ تعلیم حاصل کر سکوں. لیکن وہاں پہ بھی چونکہ میرے گھر والوں نے چونکہ کمپلین کر دی تھی, اور وہاں سے بھی پھر مجھے نکال کے دارالعلوم بھیج دیا گیا. یہ کورٹ کی طرف سے آپ کو کورٹ کی طرف سے پھر مجھے دارالعلوم کی تو ایک عجیب داستان ہے. ہاں جی بالکل کہہ سکتے ہیں کہ نہ وہاں پہ کوئی رہنے کا سسٹم ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی ایک کمرے میں قید ہو گئی. یعنی وہی جو والدین جو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں, ماں جس نے کوکھ میں پالا ہوتا ہے, اب وہی سارے جو ہے وہ اگینسٹ دشمن بن جاتے ہیں ایک طرح سے. جی بالکل.
تو کس طرح یعنی فیس کس طرح کیا آپ اس کو کس طرح ٹائم کافی ٹائم کے بعد کوٹ کچہریوں کے چکر لگے اور کافی انہوں نے پھر گھر والوں نے بھی کافی ایموشنلی ہو کر مجھے گھر لے کر جانا چاہا، لیکن چونکہ میں اس وقت تک اسلام قبول کر چکی تھی کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کافی جو ہے مجھے ہمت دی ہے، سپورٹ کیا لوگوں کی طرف سے بھی تھا. پھر اس کے بعد میں دارالعلوم سے نکلی، ملتان بھی گئی، پھر اس کے بعد جو ہے عبدالوارث بھائی کے ادارے حقوق الناس سے بھی رابطہ ہوا، پھر ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے بھی کافی سپورٹ کیا. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر.